فتح شہر میں قیام کے لیے کراچی پولیس چیف کا بڑا فیصلہ، جعلی نمبر پلیٹ والی گاڑیاں 5 دسمبر کے بعد ضبط کر لی جائیں گی۔ جعلی غیر قانونی نمبر پلیٹس کے خلاف بلا تفریق کارروائی کا فیصلہ، جاوید عالم اوڈھو کی شہریوں کو 10 دن میں نمبر پلیٹس درست کرنے کی وارننگ۔ کراچی پولیس آفس میں اہم اجلاس، جاوید عالم اوڈھو کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت، ٹارگٹ کلنگ، ہوائی فائرنگ، بھتہ خوری اور دیگر سنگین جرائم کے سدباب کا حکم جاری کیا گیا۔ کراچی میں کمرشل رہائشی پلاٹس پر مبینہ غیر قانونی شادی ہالز مارکیز کی تعمیر کا معاملہ، نیب کراچی کے احکامات پر ایس پی سی اے ضلع وسطی نے 230 شادی ہالز مارکیز پر مشتمل رپورٹ جمع کرا دی۔ نیب کو ایک شکایت موصول ہوئی تھی جس پر ڈی جی ایس پی سی اے کے نام کال اپ نوٹس میں مکمل رپورٹ جمع کرانے کا کہا گیا تھا۔ رپورٹ میں شامل تمام شادی ہالز کی اکثریت کی تعمیر ایس پی سی اے کی اجازت یا منظوری کے بغیر کی گئی۔ غیر قانونی شادی ہالز مارکیز کی تعمیر 200 تا 1200 گز کے پلاٹس پر کی گئی، ٹیسٹ جاری کیے گئے ہیں۔ نیب نے غیر قانونی تعمیرات سے سرکاری خزانے کو نقصان کی تفصیلات، آپریشن، قوانین کی خلاف ورزیوں اور ذمہ دار افسران کے خلاف کارروائی کی تفصیلات بھی طلب کی گئی تھی۔ ضلع انتظامیہ شیخی نے پورے ضلع کے اندر پورشنز فلورز کی لین دین، خرید و فروخت اور ٹرانسفر پر پابندی عائد کر دی ہے، جس کا ڈپٹی کمشنر شیخی نے حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ حکم نامے کے مطابق ضلع شیخی میں پورشنز فلورز کے لین دین، فروخت اور ٹرانسفر پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ضلع کے تمام علاقے جات کو شامل کر دیا گیا ہے۔ علاقوں میں گلستان جوہر، گلشن اقبال، پی آئی بی کالونی شامل ہے، جبکہ جمشید روڈ، سولجر بازار، پی سی ایچ ایس، محمود آباد میں بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ حکم نامے کی خلاف ورزی کرنے پر کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی کی سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے لیے 25 ارب روپے کی منظوری دے دی ہے۔ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں تیزی کے ساتھ سڑکوں کی تعمیر کو مکمل کیا جائے گا۔ مختص رقم سے 315 چھوٹی اور 60 بڑی شاہراہوں کی مرمت اور اثر نو تعمیر ہوگی۔ یہ فیصلہ کراچی کی ترقیاتی اسکیموں کے متعلق اجلاس میں کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے زیر صدارت اجلاس میں وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ، میئر کراچی مرتضی وہاب، چیف سیکرٹری آصف حیدر شاہ اور دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کراچی کی تمام شاہراہوں اور سڑکوں کی تعمیرات اور مرمت کا کام بہت جلد شروع کیا جائے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے بتایا کہ کریم آباد انڈر پاس کا کام 85% مکمل ہو گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بی آر ٹی ریڈ لائن کا تعمیراتی کام دوبارہ بحال ہو گیا ہے۔ کراچی میں شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی، ٹریفک کا نظام بہتر کیا جائے۔ گرین لائن منصوبے پر میئر کراچی کے خدشات ختم، پروجیکٹ پر دوبارہ کام شروع کرنے کی تیاری۔ ترجمان وفاقی حکومت خلیق الزمان انصاری، میئر کراچی مرتضی وہاب اور ایم کیو ایم کے رہنما امین الحق کا ایم اے جناح روڈ کا دورہ۔ پریس کانفرنس میں کہا کہ اب پروجیکٹ تیزی سے مکمل ہوگا۔ تفصیل اکثر شاہد کی رپورٹ میں۔ کراچی کے شہریوں کے لیے اچھی خبر، گرین لائن منصوبے پر وفاقی حکومت میئر کراچی کے خدشات دور کرنے میں کامیاب۔ 1 سال میں گرین لائن بس منصوبے کا کام مکمل کر لیا جائے گا۔ میئر کو یقین دہانی کرا دی گئی۔ ایم اے جناح روڈ پر ترجمان وفاقی حکومت برائے سندھ خلیق الزمان انصاری، میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب اور ایم کیو ایم کے رہنما امین الحق نے مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ ترجمان وفاقی حکومت برائے سندھ خلیق الزمان انصاری نے کہا گرین لائن مکمل طور پر وفاقی حکومت کا منصوبہ ہے۔ سندھ حکومت کے تحفظات دور کرنے کے بعد اب سے اس پہ ہر صورت کام مکمل کیا جائے گا۔ یہ شہر بنیادی طور پر ہم سب کا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو، ایم کیو ایم ہو، یہ ہم سب کا شہر ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم مل کر اس شہر کی خدمت کریں، اس شہر کے عوام کی خدمت کریں۔ نو ڈاؤٹ کہ یہ جب گرین لائن کا منصوبہ یہاں تک کمپلیٹ ہوگا تو یہ ایسٹ سندھ گورنمنٹ کا ایسٹ بنے گا، میئر صاحب کا ایسٹ بنے گا۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا کہنا تھا کسی بھی منصوبے کو روکنا دراصل اسے بہتر بنانے کا عمل ہوتا ہے۔ وفاقی حکومت اس جیسے مزید منصوبے شروع کرے۔ اور میرے پاس جمعے کو جب پی آئی ڈی سی ایل کی ٹیم آئی، اس ٹیم کے ساتھ ہماری گفتگو شنید ہوئی تو پہلی کمٹمنٹ جو ان کی جانب سے آئی ہے وہ کمٹمنٹ یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ کام 31 اکتوبر 2026 تک مکمل کر دیا جائے گا اور اس کو پبلک کے لیے کھول دیا جائے گا۔
MQM पाकिस्तान के रहनुमा अमीनुल हक बोले, ग्रीन लाइन का संग बुनियाद 2017 में नवाज शरीफ ने रखा था। फंडिंग का कोई मसला नहीं, PIDCL के पास तमाम वसाइल मौजूद हैं। मंसूबा वक्त पर मुकम्मल होगा। 2017 में ग्रीन लाइन का मंसूबा उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म बड़े मियां साहब ने इसकी संग बुनियाद रखा था। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम स्टेक होल्डर, PIDCL हो, KMC हो, MQM पाकिस्तान हो या PMLN हो, हम ऑन बोर्ड हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 1.9 किलोमीटर का जो मंसूबा है, जिसके ऊपर मेरा ख्याल है 3 स्टेशन भी मौजूद होगा और 7 डे के ऊपर है और उससे आगे मुख्तलिफ जगहों पर है, तो हम इसे इंशाअल्लाह ताला जो टाइमलाइन दी गई है 31 अक्टूबर हर सूरत में मुकम्मल करना। ग्रीन लाइन की तकमील जहां शहरियों को तेज बाएतमाद सफर फराहम करेगी, वहीं कराची के ट्रांसपोर्ट निजाम में नई जान डालने की तवक्को भी की जा रही है। ग्रीन लाइन का फेज 2 1.8 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। इस पर 3 VIP स्टेशन बनाए जाएंगे, जिसकी लागत 5 अरब रुपए है। फेज 2 ग्रीन लाइन मंसूबा 31 अक्टूबर 2026 तक मुकम्मल किया जाएगा। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ अक्सर शाहिद, T21। चिड़ियाघर में बैनुल-अक़वामी पिंजरे की तामीर शुरू कर दी गई है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कराची में जारी तरक्याती कामों के हवाले से मालूमात सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। मेयर कराची के मुताबिक हज़रत मोहानी कॉलोनी की तबाहाल सड़क की असर-ए-नौ तामीर का काम मुकम्मल कर लिया गया, जबकि चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बैनुल-अक़वामी तर्ज का नया पिंजरा बनाया जा रहा है। जानवरों के लिए तैयार किए जाने वाले नए एरिया का काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। शहर में स्ट्रीट लाइट्स की बंदिश का नोटिस मेयर मुर्तज़ा वहाब ने महकमे इंजीनियरिंग से रिपोर्ट तलब कर ली। शहर क़ायद की बंद स्ट्रीट लाइट्स की बंदिश पर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने नोटिस ले लिया है। मुर्तज़ा वहाब ने महकमे इंजीनियरिंग से स्ट्रीट लाइट्स की बंदिश से मुतालिक रिपोर्ट कर ली, जबकि मरकजी शाहराहों की स्ट्रीट लाइट्स की फौरी बहाली की हिदायत भी दी है। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि शहरियों को सहूलियात की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। इस शहर की रोशनी बहाल करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। नाज़रीन, आपको बताएं कि महंगाई की कड़वाहट चीनी की मिठास छीनने लगी है। गन्ने की क्रशिंग का आगाज ना होने के सबब सिंध में चीनी का बहरान सर उठाने लगा। ताजे कहते हैं कि आगाज पर चीनी 10 रुपए से 12 रुपए किलो महंगी हुई है। गुज़श्ता हफ्ते 183 रुपए किलो मिलने वाली चीनी 190 रुपए किलो से तजावुज कर गई है। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। चीनी की कीमतें एक मरतबा फिर आपस से बाहर। बाजार में चीनी 12 रुपए किलो तक महंगी फरोख्त होने लगी। हुकूमत ने चीनी की सरकारी होलसेल कीमत 173 रुपये और रिटेल कीमत 177 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर कर रखी है। ताहम मार्केट में इन कीमतों पर चीनी दस्तयाब नहीं। ताजुरों के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते होलसेल में चीनी 183 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब थी, लेकिन हफ्ते के आगाज़ पर कीमत में मजीद 10 से 12 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। देखिए 22 तारीख को मोरखा 22/11/2025 को जो रेट थे वो थे 100 और अपना 82-83 रुपये। आज जो रेट चल रहे हैं वो चल रहे हैं 198 रुपये। मतलब एक ही दिन के अंदर 12 रुपये, 13 रुपये, 14 रुपये की तेजी आ गई है। तो ये तेजी करने वाले तमाम के तमाम बड़े लोग हैं, मिल ओनर्स हैं। ये कोई छोटे लोगों का काम नहीं तेजी करना, ये माफियाज का काम है। और माफियाज जो है वो तमाम मिल ओनर्स हैं। रोज़मर्रा इस्तेमाल की अहम बुनियादी अशिया में शुमार होने वाली चीनी शहरियों की क़ुव्वत खरीद से बाहर होने लगी। शहरियों का कहना है कि समझ नहीं आ रही कि आखिर चीनी की कीमत में इस्तेकाम कब आएगा। ये तो आजकल महंगाई के हिसाब से जो पहले मिसाल के तौर पर रेट दिए थे 160-180 जो पहले 150 के करीब या इस टाइप की कम से कम ऐसे तो होनी चाहिए। 200 रुपये तो ज़्यादा महंगी है। पहले ही लोग हालात ठीक नहीं है, तकरीबन हर चीज़ महंगी चल रही है। लोग बिजली के बिलों से, गैस के बिलों से और इसी तरीके से दूसरी चीज़ों से काफ़ी परेशान हैं। चीनी की बढ़ती कीमतें महंगाई से सताए हुए शहरियों के लिए नई मुश्किल बन गई है। तो वही ताजरों ने उम्मीद जाहिर की है कि क्रशिंग का आगाज़ होते ही चीनी की कीमतों में कमी आएगी। कैमरामैन अजलान छिपा के साथ वसीम इफ्तिखार, T21। पीपल्स पार्टी के बल्दियाती नुमाइंदों ने अपनी ही हुकूमत से इख्तियारात का मुतालबा कर दिया। बल्दियाती इदारों के कानून में तरमीम और फंड्स में इजाफा किया जाए। सिंध लोकल गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस का अहवाल आजिज जमाली की रिपोर्ट में। बल्दियाती कानून में तरमीम और फंड्स बढ़ाया जाए। पीपल्स पार्टी के बल्दियाती नुमाइंदों का अपनी ही हुकूमत से अख्तियारात का मुतालबा। मकामी होटल में सिंध लोकल गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस से पीपल्स पार्टी से वाबस्ता मेयर्स, डिप्टी मेयर्स, जिला काउंसिलों के चेयरमैनों और काउंसलर्स ने शिरकत की। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने अपने खिताब में कहा कि अख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली ही अवामी मसाइल का हल है, जबकि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि बल्दियाती इदारों को मजीद मजबूत और मुस्तहकम करने की जरूरत है। जो रिकमेंडेशंस आप सब लोग की तरफ से आएंगी उनको फिर कानूनी तौर पर देखा जाएगा और चेयरमैन साहब ने लॉ मिनिस्टर साहब से भी कहा है, ज़िया लंजार साहब से भी,
کہ وہ بھی اس میں چیک کریں گے کہ کوئی اور ابہام نہ ہو, کوئی اور ایشوز نہ آئیں, تاکہ آپ کو با اختیار کیا جا سکے اور جو آپ کے ایشوز ہیں وہ حل ہوں. کام کرنا چاہتے ہیں لوگ تو ان کے کام کرنے سے, ان کی بہتر پرفارمنس سے آپ کے کام میں کمی آئے گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ وہ والد کا, بڑے کا کردار, بزرگ کا کردار ادا کر سکتے ہیں ان کو امپاور کرتے ہوئے. تو انشاءاللہ اگر مل کر کام کریں گے تو زیادہ بہتر طریقے سے ہم اپنے سندھ کی عوام کے, اپنے ووٹرز کی, اپنے لوگوں کی خدمت کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے. کانفرنس میں شریک بلدیاتی نمائندوں نے مطالبہ کیا کہ ڈپٹی میئر اور وائس چیئرمین کے اختیارات میں اضافہ کیا جائے, فنڈز میں اضافہ کیا جائے, لوکل باڈیز کے ایکٹ میں ترمیم کی ضرورت ہے. اسپیشل پیکیجز ہونے چاہیے, او زی ٹی شیئر میں فائنانس کو الگ کیا جائے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی کام نہیں ہو رہا. بہت سارے ہمارے ایسے پروجیکٹ جیسے ایئر ایمبولینس میں نے ذکر کیا, جیسے میں نے فیری سروس ذکر کیا, جیسے میں نے وائی فائی فری کا کیا, یونیورسٹی ہم نے بنائی ہے اسی لوکل کونسل سے, پہلی انجینئرنگ یونیورسٹی. تو یہ وہ والے کام ہیں جو لوکل کونسلز نے اچھے کیے ہیں, اور لیکن ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ بااختیار کیے جائیں. سندھ کے مختلف اضلاع سے شریک ضلع کونسلوں کے چیئرمینوں نے خدشے کا اظہار کیا کہ اگر اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی نہیں ہوئی تو آئندہ الیکشن جیتنا مشکل ہو جائے گا. پروپوزل ہم دیں گے کہ ہمیں ہمارے فنڈز ہمیں دیے جائیں تاکہ ہم آگے کام کر سکیں. باقی ویسے چھوٹے موٹے مسائل ہیں وہ بھی ہمیں حکم ہوا ہے کہ آپ پروپوزل بنا کے دیں, تو میں پروپوزل اپنی طرف سے بنا کے دوں گا. لیکن اچھی بات ہے آج ہم کٹھے ہوئے ہیں, ایک دوسرے سے ملے ہیں, اور اب ہم نے ہمارے مسائل اپنے ناصر شاہ صاحب نے سنے ہیں. لوکل کونسل ایسوسی ایشن سندھ کی جانب سے منعقدہ کانفرنس میں میئر سکھر ارسلان شیخ, گل محمد جکرانی, علی اکبر جمالی اور محمد شاہ سمیت مختلف اضلاع کے ضلعی چیئرمینوں اور خواتین کونسلرز نے خطاب کیا. کیمرہ مین اجلان چھیپا کے ساتھ عاجز جمالی, کراچی. سندھ سالڈ ویسٹ جمشید زون ڈسٹرکٹ ایسٹ کا ڈمپنگ پوائنٹ عذاب بن گیا. پی سی ایچ ایس قائدین اسکول کے ساتھ ڈمپنگ پوائنٹ ختم نہ کرنے کے خلاف احتجاج. طلباء اور اساتذہ نے شدید نعرے بازی کی. کہتے ہیں کہ سالڈ ایسٹ جمشید زون کے قائدین گورنمنٹ اسکول کے 1400 طلباء کی صحت اور تعلیم داؤ پر لگا دی ہے. رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیے. سالڈ ویسٹ جمشید زون کی ناقص کارکردگی کے خلاف طلبہ اور اساتذہ بھی میدان میں آ گئے. چنیسر ٹاؤن یو سی 1 وارڈ کے قائدین گورنمنٹ بوائز اینڈ گرلز اسکول سے ملحقہ کچرا کنڈی میں کچرا جلنے, سڑک اور اسے اٹھانے کے دوران شور شرابے سے عاجز آئے طلبہ و طالبات نے اور اساتذہ نے مظاہرہ کیا. ٹیچر بولے بار بار کی درخواستوں کے باوجود انتظامیہ اس جی ٹی ایس کو ہٹانے میں ناکام ہے, جس نے سینکڑوں طلبہ کا مستقبل داؤ پر لگا رکھا ہے. یہاں یہ کچرا کنڈی جو ہے کافی سالوں سے موجود ہے, جس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ اس کی اسمیل کی وجہ سے, گندے کی وجہ سے بیمار ہو رہے ہیں, اور ان کے والدین آ کے یہاں شکایت بھی کرتے ہیں, اور بچوں کی پڑھائی متاثر ہو رہی ہے, اساتذہ کرام بھی متاثر ہو رہے ہیں. پلے کارڈ اٹھایا احتجاج کرتے طلبہ بولے کلاس روم میں تعفن اور مچھروں سمیت دیگر کیڑوں کی یلغار انہیں بیمار کر رہی ہے. کچرا جلنے پر ان کا سانس لینا دوبر ہو جاتا ہے اور وہ پڑھائی پر توجہ نہیں دے پاتے. اس کچرا کنڈی سے گیند آتی ہے, بدبو آتی ہے اور مچھر پھیلتے ہیں اور ہم بیمار ہو جاتے ہیں. اس ہماری پڑھائی بھی ڈسٹربنگ ہوتی ہے. پی ای سی ایچ ایس بلاک 6 کے اسکول سے متصل گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن پر پورے علاقے کا کچرا لا کر جمع کیا جاتا ہے, جو اطراف کی آبادی کے لیے بھی اذیت ناک بنا ہوا ہے. کیمرہ مین آغا رفیق کے ہمراہ رضوان احمد, سٹی 21. وزیر سے قطر کے شاہی خاندان کے احمد ثانی کی وفد کے ہمراہ ملاقات. زرعی شعبے اور واٹر مینجمنٹ میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا. مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ کراچی میں ڈی سالٹریشن اور واٹر ڈسٹریبیوشن کے میگا منصوبے موجود ہیں. جبکہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے قطر کے شاہی خاندان کے شیخ احمد بن ثانی نے ملاقات کی ہے. وزیر بلدیات ناصر شاہ, وزیر داخلہ ضیاء الحسن انجار, چیف سیکرٹری آصف حیدر شاہ بھی ملاقات میں شریک تھے. ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات, سرمایہ کاری اور مستقبل کے تعاونی منصوبوں پر گفتگو ہوئی. وزیر اعلیٰ نے شیخ احمد بن ثانی کو صوبے میں سرمایہ کاری کی دعوت دی. شیخ احمد بن ثانی نے زرعی شعبے اور واٹر مینجمنٹ میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کراچی میں ڈی سالینیشن اور واٹر ڈسٹریبیوشن کے میگا منصوبے موجود ہیں. زراعت کے لیے ٹھٹہ سے کشمور تک بڑے پیمانے پر منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں. ملاقات میں قطر اور سندھ کی جانب سے روابط بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا. وزیر سندھ سے متحدہ عرب امارات کے قونصل جنرل کی ملاقات. مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور یو اے ای کے درمیان تعلقات انتہائی مضبوط ہیں. وزیر سندھ سید مراد علی شاہ سے متحدہ عرب امارات کے قونصل جنرل بقیت عتیق الرومیتی نے ملاقات کی.
اس موقع پر قونصل جنرل نے وزالہ کا UAE کے قومی دن میں شرکت کی دعوت دی، جسے وزالہ نے قبول کر لیا اور کہا کہ متحدہ عرب امارات کے قومی دن میں ضرور شرکت کروں گا۔ پاکستان اور UAE کے درمیان تعلقات انتہائی مضبوط ہیں۔ وزالہ سندھ نے دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا عزم کیا۔ سندھ کابینہ کا اجلاس 1 دسمبر کو ہوگا۔ اجلاس میں صوبائی وزراء، مشیر اور معاونین خاص شرکت کریں گے۔ وزیر سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت سندھ کابینہ کا اجلاس 1 دسمبر بروز پیر کو ہوگا۔ اجلاس میں صوبائی وزراء، مشیر اور معاونین خصوصی شرکت کریں گے۔ اجلاس کا شیڈول جاری کر دیا گیا، تاہم ایجنڈا جاری نہیں کیا گیا ہے۔ شہر قائد میں موٹر سائیکل لفٹر سرگرم، شہری کو فیملی کے ساتھ پارک جانا مہنگا پڑ گیا۔ شاہ فیصل کالونی نمبر 2 کو رنگی پل کے پاس صبا اختر پارک سے موٹر سائیکل چوری کی گئی۔ واردات کی CCTV City 21 نے حاصل کر لی ہے۔ فوٹیج میں ملزم کو واردات کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ پیلی شرٹ میں ملبوس ملزم نے پہلے اعتراف کا جائزہ لیا، موبائل فون نکالا، اپنے پاس موجود ماسٹر چابی کی مدد سے موٹر سائیکل کا لاک کھولا، سٹارٹ کی اور فرار ہو گیا۔ شہری اپنے بچوں کو پارک تفریح کے لیے لے کر گیا تھا۔ واردات کی اطلاع پولیس کو دے دی گئی۔ اس سے قبل بھی اسی مقام سے موٹر سائیکلیں چوری ہو چکی ہیں۔ پولیس نے CCTV فوٹیج کی مدد سے ملزم کی تلاش شروع کر دی ہے۔ کراچی میں ایک ہفتے کے دوران 15 مقابلوں میں 18 زخمیوں سمیت 30 ملزمان پکڑے گئے۔ ہفتے کے دوران مجموعی طور پر 30 موٹر سائیکلیں اور 2 گاڑیاں برآمد کی گئی ہیں۔ کراچی پولیس کی ہفتہ وار رپورٹ کے مطابق گزشتہ ہفتے 15 مقابلے ہوئے، جن میں 18 زخمی ڈاکوؤں سمیت 30 ملزمان کو گرفتار کیا گیا، جبکہ ہفتے کے دوران مختلف نوعیت کے مقدمات میں 870 سے زائد ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتار ملزمان سے 94 مختلف اقسام کا غیر قانونی اسلحہ بھی برآمد کیا گیا۔ ہفتے کے دوران مجموعی طور پر 30 موٹر سائیکلیں اور 2 گاڑیاں برآمد کی گئیں۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے تفتیش کی جا رہی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ اور دیگر عدالتوں میں کیسز کی سماعت اور فیصلوں کے حوالے سے دیکھیے رپورٹ۔ آئینی بینچ سے متعلق گورنر کے آرڈیننس کے خلاف ایک اور درخواست۔ سندھ ہائی کورٹ نے فریقین کو 27 نومبر کے لیے نوٹس آئندہ سماعت پر جواب طلب کر لیا۔ پاکستان نرسنگ اینڈ مڈ وائفری کونسل میں سندھ سے رکن منتخب ہونے کا معاملہ، خلاف ضابطہ سندھ سے رکن منتخب ہونے کے خلاف درخواست۔ سرکاری وکیل نے جواب جمع کروانے کے لیے مہلت طلب کر لی۔ میاں بیوی کے جھگڑے کے بعد شوہر 10 سالہ بیٹے کو ایران لے گیا۔ عدالتی احکامات پر عمل نہ ہونے پر سندھ ہائی کورٹ برہم، وفاقی سیکرٹری داخلہ کو تفصیلات پیش کرنے کا حکم۔ کم عمر لڑکی کے اغوا اور زیادتی کیس کا فیصلہ آ گیا۔ مری کورٹ نے مجرم محمد کریم کو عمر قید کی سزا سنا دی۔ اغوا کے جرم میں 10 سال قید اور زیادتی پر عمر قید۔ مجرم پر 5 لاکھ روپے جرمانہ، متاثرہ کو 10 لاکھ روپے معاوضہ ادا کرنے کا حکم۔ علامہ اقبال لائبریری کا معاملہ، شرکی کی عدالت نے جناح ٹاؤن کی درخواست پر عبوری حکم جاری کر دیا۔ عدالت نے لائبریری کی ملکیت کو موجودہ حالت میں برقرار رکھنے کا حکم دے دیا۔ ایڈیشنل IG فائنانس مظفر شیخ کے خلاف دھمکیاں دینے کا الزام، سندھ ہائی کورٹ نے درخواست پر نوٹس جاری کر دیے۔ عدالت نے درخواست گزار کو ہراساں کرنے سے روک دیا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج کاروبار مندی کا شکار ہو گیا۔ 100 انڈیکس 118 پوائنٹس کمی سے 1,61,984 پر بند ہوا۔ تفصیل کاوش میمن کی رپورٹ میں۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں مندی کا رجحان، 100 انڈیکس 118 پوائنٹس نیچے آ گیا۔ اسٹاک مارکیٹ میں کاروباری ہفتے کا پہلا روز مندی کا شکار رہا۔ 100 انڈیکس 118 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ 1,61,984 پوائنٹس پر بند ہوا۔ کاروبار کے دوران مارکیٹ کی بلند ترین سطح 1,62,385 جبکہ کم ترین سطح 1,61,241 ریکارڈ کی گئی۔ اسٹاک ماہرین کے مطابق رول اوور ویک کے باعث سرمایہ کار محتاط رہے، اسی وجہ سے پورے سیشن میں مندی کا رجحان غالب رہا۔ دیکھیں یہ ہفتہ رول اوور ویک بھی ہے تو تھوڑا سا پریشر رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ امن و امان کی صورتحال جو پشاور میں اور دوسرے پشاور میں جو ہوا ہے اس کے تو تھوڑا بہت افیکٹ آئے گا، لیکن پاکستان ویسے بہت اسٹرانگ ہے اور مطلب اس کا مقابلہ کرنا بھی جانتا ہے۔ ایک انفارچونیٹ ایک واقعہ ہوا ہے پشاور میں ایک دہشت گردی کا، جس کے باعث انویسٹر سینٹیمنٹ فردر ویک ہوئے ہیں، جس کے باعث اپ سائڈ کے اوپر سیلنگ ہمیں دیکھنے میں آ رہی ہے، اور یہ سلسلہ ہمیں لگ رہا ہے کہ اس ہفتے جاری رہ سکتا ہے، تو اس کا امپیکٹ کہیں نہ کہیں مارکیٹ میں پڑے گا۔ لیکن ڈپ سائڈ کے اوپر انویسٹر اس وقت ترجیح اس بات کو دے رہے ہیں کہ مارکیٹ جہاں اپ سائڈ کے اوپر آتی ہے وہاں بیچیں، اور جہاں ڈپ سائڈ پہ آتی ہے وہاں نئی پوزیشن لیں۔ رول اوور ویک کے دباؤ اور سرمایہ کاروں کے محتاط ٹریڈنگ نے مارکیٹ کا رخ مندی کی جانب رکھا۔ کیمرہ مین عمران کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔